اللهم اجعل في قلبي نورا۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد شاہ ابدالی تاریخ کے جھروکے سے ایک نڈر، بے باک اور دلیر کی دلیرانہ بہادری اور حملوں کے حالات و واقعات۔ ایپیسوڈ 17۔ مرہٹوں کو شکست دینے کے بعد احمد شاہ ابدالی نے اپنے پورے لشکر کے ساتھ چند دن میدان جنگ کے اندر پڑاؤ کیے رکھا۔ اس دوران احمد شاہ ابدالی نے اپنے لشکر کا ایک حصہ فرید آباد کی طرف روانہ کیا تھا تاکہ اس علاقے سے اپنے لشکر کے لیے خوراک اور ضروریات کا دوسرا سامان حاصل کیا جائے، اس لیے کہ احمد شاہ ابدالی دیکھ رہا تھا کہ اسے ہندوستانی راجاؤں سے نمٹنے کے لیے زیادہ عرصہ قیام کر کے ان کے خلاف برسر پیکار رہنا پڑے گا۔ دوسری طرف سورج مل کے بیٹے جواہر سنگھ کو بھی اس کے جاسوسوں نے خبر دی تھی کہ احمد شاہ ابدالی کے لشکر کا ایک حصہ فرید آباد کی طرف خوراک اور ضروریات کا دیگر سامان حاصل کرنے کے لیے گیا ہوا ہے۔ جواہر سنگھ نے اس وقت اپنے لشکر کے ساتھ بلب گڑھ کے مقام پر قیام کیے رکھا تھا، اور اسے اس کے جاسوسوں نے یہ بھی خبر دی تھی کہ اس کی بہن کامنی بھرت پور سے ایک بہت بڑا لشکر لے کر اس کی امداد کے لیے روانہ ہو چکی ہے۔ یہ خبر سن کر کہ اس کی بہن کامنی اس کے لیے کمک لے کر آ رہی ہے، جواہر سنگھ کے حوصلے مزید بڑھ گئے۔ جو لشکر اس کے پاس تھا اسے اس نے دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ اس نے اپنے نائب بلبیر سنگھ کے حوالے کر دیا اور اسے بلب گڑھ کے مضبوط قلعے میں رہنے دیا، جبکہ لشکر کا دوسرا حصہ فرید آباد کی طرف وہ خود لے کر آگے بڑھا۔ جواہر سنگھ کا ارادہ تھا کہ احمد شاہ ابدالی کے اس لشکر سے دو ہاتھ کرے جو فرید آباد کی طرف خوراک حاصل کرنے آیا ہوا ہے۔ فرید آباد کے باہر کھلے میدانوں میں دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا، اور وہاں پہنچتے ہی جواہر سنگھ نے احمد شاہ ابدالی کے لشکر پر حملہ کر دیا تھا۔ احمد شاہ ابدالی کے لشکر کے سالار نے بڑی جرأت مندی اور دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواہر سنگھ کے اس حملے کو روک دیا، اور اپنا دفاع مکمل کرنے کے بعد احمد شاہ ابدالی کا وہ سالار اپنے لشکر کو لے کر دل میں اٹھنے والے کوہر میں صحرا کی طرح حرکت میں آیا تھا، اور اس نے جوابی حملہ کیا تھا۔ دوسری طرف جواہر سنگھ کے لشکر کی تعداد احمد شاہ ابدالی کے اس لشکر سے کہیں زیادہ تھی، لہذا شروع میں ہی جواہر سنگھ کا پلڑا بھاری دکھائی دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر کی مزید جنگ کے بعد جب جواہر سنگھ نے دیکھا کہ اس کی فتح مندی کے آثار دکھائی دینا شروع ہو گئے ہیں تو اس نے مزید تندی کے ساتھ حملہ آور ہونا شروع کر دیا۔ اب احمد شاہ ابدالی کے اس لشکر پر وہ رینگتے ازدھی، زہراگیں سایوں کی طرح خون چوسنے والے قاتلوں کے قبیلوں اور سینے میں دوزخ کی آگ بھر دینے والے غلاموں کے غول کی طرح اس لشکر پر حملہ آور ہونا شروع ہو گیا تھا۔ جواہر سنگھ کے حملوں سے یوں لگتا تھا جیسے وہ وقت کے دھارے میں ہر شے کو سمیٹ کر احساس کی سولی پر چڑھا دینے کا عزم کر چکا ہو۔ دوسری طرف احمد شاہ ابدالی کا وہ سالار بھی اپنے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ بڑی جرأت مندی کا مظاہرہ کر رہا تھا، بار بار اپنے لشکروں کو للکارتے ہوئے جواہر سنگھ کے حملوں کو روکنے کے ساتھ ساتھ جوابی حملہ کرنے پر بھی اکسا رہا تھا۔ اپنے اس سالار کے بار بار پکارنے پر احمد شاہ ابدالی کے لشکری بیچارے تعداد میں کم ہونے کے باوجود ذرے سے دشتے بے کراں، خطرہ ناچیز سے بحر کا طوفان بن کر جواہر سنگھ کے لشکر پر حملہ آور ہوتے رہے تھے، لیکن ان کی کوئی پیش نہ گئی، اس لیے کہ جواہر سنگھ کا لشکر تعداد میں زیادہ ہونے کی وجہ سے بڑی تیزی سے ان کے اطراف میں پھیل کر ان پر چھاتا چلا جا رہا تھا۔ جواہر سنگھ اس جنگ کو طول دینا نہیں چاہتا تھا، اسے خدشہ لاحق تھا کہ اگر جنگ طویل ہو گئی تو مسلمانوں کو احمد شاہ ابدالی کی طرف سے کمک مل جائے گی، اور انہیں کمک پہنچ گئی تو پھر اس کے لیے میدان جنگ میں ٹھہرنا انتہائی مشکل اور دشوار ہو جائے گا، لہٰذا وہ پہلے کی نسبت بھی زیادہ تیزی سے حملہ آور ہونے لگا۔ اب وہ احمد شاہ ابدالی کے لشکر کے تین اطراف میں لشکریوں کو پھیلاتا ہوا ان کی اگلی صفوں کو ادھیڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ جلدی جواہر سنگھ کے حملوں کے سامنے احمد شاہ ابدالی کا لشکر بے بس و مجبور دکھائی دینے لگا۔ پھر احمد شاہ ابدالی کے لشکر کی حالت دگرگوں ہونے لگی۔ پھر وہ موقع بھی آیا کہ
جواہر سنگھ کا لشکر پوری طرح احمد شاہ ابدالی کے لشکر کے اس حصے پر چھا گیا۔ احمد شاہ ابدالی کے ایک ایک لشکری کو جواہر سنگھ نے چن چن کر قتل کر دیا اور کسی ایک کو بھی اس نے میدان جنگ سے بھاگ جانے کا موقع نہ دیا۔ جس قدر سامان اس لشکر کے پاس تھا اور مرنے والوں کے سارے گھوڑوں پر بھی قبضہ کرنے کے بعد جواہر سنگھ بلب گڑھ کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ جواہر سنگھ اپنے لشکر کے ساتھ بلب گڑھ کی طرف بڑھتے ہوئے ابھی راستے میں ہی تھا کہ اس کے جاسوسوں نے اسے خبر کر دی کہ تھوڑی دیر تک اس کی بہن کامنی اپنے لشکر کے ساتھ شامل ہونے والی ہے۔ یہ خبر سن کر جواہر سنگھ بے حد خوش ہوا۔ 5 میل مزید آگے بڑھا ہوگا کہ کامنی بھی اپنے لشکر کے ساتھ اپنے بھائی سے ملی اور اپنی بہن کو دیکھ کر جواہر سنگھ بڑا خوش ہوا۔ جب کامنی اس کے سامنے آئی تو جواہر سنگھ بڑی خوشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے کہنے لگا، دیکھو میری بہن، مجھے یہ تو خبر ہو گئی تھی کہ تو احمد شاہ ابدالی کے لشکر سے نکل کر بھرت پور کی طرف آ چکی ہے۔ مجھے یہ بھی خبر ہو گئی تھی کہ تو شاہ پسند کو اغوا کر کے بھرت پور لے جا رہی تھی، پر اس میں ناکامی ہو گئی۔ اب تو افسوس نہ کر، ابھی ایسے کئی مواقع ملیں گے کہ ہم شاہ پسند کو اپنے آگے زیر کر سکیں گے۔ دیکھ، مجھے بیک وقت 2 خوشیاں ملی ہیں۔ ایک تو میں نے احمد شاہ ابدالی کے اس لشکر کو بدترین شکست دی ہے اور اس لشکر سے مجھے بہت سا ساز و سامان ملا ہے اور ان کے گھوڑے بھی ہاتھ لگے ہیں۔ دوسری خوشخبری یہ ہے کہ تم بھی میرے پاس لشکر میں پہنچ گئی ہو۔ اب میرے حوصلے پہلے سے کئی گنا بڑھ گئے ہیں اور مجھے امید ہے کہ اب ہم احمد شاہ ابدالی کے لشکر کے پاؤں اکھاڑ پھینکیں گے۔ کامنی نے بظاہر چہرے پر مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے اپنے بھائی جواہر سنگھ کی باتوں پر خوشی اور اطمینان کا اظہار کیا تھا، تاہم اندر ہی اندر وہ ان باتوں کو ناپسند کر رہی تھی۔ بہرحال دونوں بہن بھائی اپنے اپنے لشکر کو لے کر بڑی تیزی سے بلب گڑھ کی طرف بڑھے تھے۔ بلب گڑھ سے باہر جواہر سنگھ کے نائب بلبیر سنگھ نے اس کا شاندار استقبال کیا۔ دونوں بہن بھائیوں نے بلب گڑھ کے قلعے سے باہر ہی اپنے لشکروں کو پڑاؤ کرنے کا حکم دیا اور لشکر کے وسط میں دونوں بہن بھائیوں کے خیمے ساتھ ساتھ نصب کر دیے گئے تھے۔ ابھی پڑاؤ لگا ہی تھا کہ اور لشکریوں کے لیے بھی کھانا تیار ہو رہا تھا، جبکہ جواہر سنگھ اور کامنی دونوں بہن بھائی ایک ہی خیمے میں بیٹھے باہم گفتگو کر رہے تھے کہ جواہر سنگھ کا ایک پہرے دار اندر آیا اور جواہر سنگھ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، راجکمار، مرہٹوں کی طرف سے ایک قاصد آیا ہے اور وہ فی الفور آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ اس انکشاف پر جواہر سنگھ نے سوالیہ سے انداز میں اپنی بہن کامنی کی طرف دیکھا، پھر اس نے اپنے پہرے دار کو کہا، اس قاصد کو اندر بھیجو، ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے لیے کوئی اچھی اور خیر ہی کی خبر رکھتا ہو۔ وہ پہرے دار تھوڑی دیر کے بعد اپنے ساتھ مرہٹوں کے قاصد کو اندر لے کر آیا۔ مرہٹوں کا قاصد جواہر سنگھ کے سامنے آن کھڑا ہوا، پھر وہ کہنے لگا، راجکمار، میں آپ کے لیے دوستی اور امن کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چند دن پہلے احمد شاہ ابدالی کے ایک جرنیل شاہ پسند نے ہمارے لشکر کو، جس کا سالار جرنیل مانک شور تھا، بدترین شکست دی تھی۔ مانک شور بڑی مشکل سے جان بچانے میں کامیاب ہوا اور اس کے سارے لشکر کو شاہ پسند نے تہ تیخ کر دیا تھا۔ اب ہمارے پیشوا بالاجی راؤ نے اس لشکر سے بھی بڑا لشکر ترتیب دیا ہے۔ اس لشکر کا سالار عظیم بالاجی راؤ نے اپنے بھائی رگھوناتھ کو بنایا ہے اور دوسرے جرنیل مانک شور کو رگھوناتھ کا نائب مقرر کر دیا گیا ہے۔ اس لشکر کی تعداد پہلے لشکر سے کئی گنا زیادہ ہے۔ مجھے رگھوناتھ نے آپ کی طرف روانہ کیا ہے اور یہ کہلا بھیجا ہے کہ ہمیں اپنے پرانے اختلافات اور عداوتوں کو فراموش کر کے احمد شاہ ابدالی کے مقابلے میں متحد ہو جانا چاہیے۔ رگھوناتھ نے کہلا بھیجا ہے کہ ہماری اور بھرت پور کے راجہ سورج مل کی دشمنی کامنی کے رشتے کی بنا پر تھی۔ اب جب کہ یہ رشتہ نہیں ہوا تو ہمیں یہ دشمنی آپس میں ہمیشہ کے لیے نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر یہ رشتہ مل جائے تو مرہٹوں کی سلطنت اور سورج مل کے تعلقات اس قدر مضبوط اور مربوط ہو جائیں گے کہ احمد شاہ ابدالی کو ہندوستان کی سرزمین میں داخل ہونے کی جرت ہی نہیں ہو سکتی۔ یہ باہمی اختلاف اور دشمنی ہی ہے کہ جس کی بنا پر احمد شاہ ابدالی جگہ جگہ ہمارے خلاف کامیابیاں حاصل کر رہا ہے۔ ہمارے لشکر کا سپہ سالار رگھوناتھ چاہتا ہے کہ ہم احمد شاہ ابدالی کے لشکر کی طرف حملہ کریں۔ ایک طرف سے آپ اپنے لشکر کے ساتھ حملہ آور ہونے کے لیے نکلیں اور دوسری طرف سے رگھوناتھ حملہ آور ہوگا۔ اس طرح اس کا لشکر بڑھ جائے گا اور اس کی قوت تقسیم ہو جائے گی اور اسے ہم آسانی سے شکست دینے اور پسپا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ہمارے سپہ سالار رگھوناتھ نے یہ بھی کہلا بھیجا ہے کہ اگر پرانی دشمنی کی بنا پر مرہٹوں سے سورج مل کے حق میں کوئی زیادتی ہوئی ہے تو ہم معذرت خواہ ہیں۔ رگھوناتھ کا یہ بھی خیال تھا کہ اگر اسے کامنی کا رشتہ مل جائے
تو دونوں سلطنتوں کے تعلقات نہایت استوار، بہترین اور مضبوط اور مربوط ہو کر رہ جائیں گے۔ اس طرح ہندوستان میں کوئی بھی دشمن ان کی طرف بری نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا۔ یہاں تک کہنے کے بعد مرہٹوں کا وہ قاصد خاموش ہو گیا۔ اس کی ساری گفتگو سننے کے بعد جواہر سنگھ کچھ سوچتا رہا، پھر وہ قاصد کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا کہ مرہٹے ہماری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں تو ہم ان کی اس دوستی کے پیشکش کو انکار نہیں کریں گے، اس لیے کہ احمد شاہ ابدالی کے مقابلے میں واقعی ہمیں اور مرہٹوں کو آپس میں اتحاد اور اتفاق کر لینا چاہیے، اسی میں مرہٹوں کی اور ہماری بقا ہے، اور اگر ہم نے اتحاد اور تعاون کے اس موقع کو برباد کر دیا تو احمد شاہ ابدالی ہمیں اکیلا اکیلا کر کے وہ مارے گا کہ ہم اپنا ماضی اور حال دونوں ہی فراموش کر کے رہ جائیں گے۔ سنو رگھوناتھ کے قاصد، جہاں تک رگھوناتھ کے ساتھ میری بہن کامنی کے بیاہ کا تعلق ہے، اس سے متعلق میں کہوں گا کہ اس رشتے سے انکار میرے پتا سورج مل نے کیا تھا، میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں تھا، لیکن واپس جا کر رگھوناتھ سے کہنا کہ میں اب اس رشتے میں دخل اندازی کروں گا اور اپنے باپ کو اس بات پر آمادہ کروں گا کہ وہ میری بہن کامنی کا بیاہ رگھوناتھ کے ساتھ کر دے، اور مجھے امید ہے کہ میں ایسا کرنے میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا۔ اپنے بھائی کی یہ گفتگو سن کر قریب بیٹھی ہوئی کامنی کے چہرے پر غم و غصے کے آثار نمودار ہوئے، لیکن جلد ہی اس نے اپنے ان جذبات کو چھپا لیا اور بڑی تیزی سے اس نے ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے احساس تک نہ ہونے دیا کہ اس نے اپنے بھائی کی اس گفتگو کو سخت ناپسند کیا ہے۔ جواہر سنگھ اپنے سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے پھر کہہ رہا تھا، سنو رگھوناتھ کے قاصد، آج کی رات میرے لشکر میں تم مہمان کی حیثیت سے رہو، کل یہاں سے کوچ کرنا، واپس جا کر رگھوناتھ سے کہنا کہ ہم اس کے ساتھ پوری طرح تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ احمد شاہ ابدالی کے بائیں پہلو پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے، جبکہ ہم احمد شاہ ابدالی کے دائیں طرف سے حملہ آور ہوں گے۔ اس طرح اس کے لشکر کو دو حصوں میں بانٹنا پڑے گا، جس سے اس کی قوت اور طاقت میں کمزوری ہوگی اور وہ ہمارے اور تم لوگوں کے سامنے اپنا دفاع تک نہ کر سکے گا۔ اب تم جاؤ میرے اس پہرے دار کے ساتھ، یہ تمہارے طعام اور قیام کا انتظام کرے گا۔ پھر مرہٹوں کا وہ قاصد چپ چاپ جواہر سنگھ کے پہرے دار کے ساتھ ہو لیا تھا۔ کامنی نے چونکہ اپنے بھائی جواہر سنگھ کی گفتگو اور اس کے فیصلے کو سخت ناپسند کیا تھا، لہٰذا وہ شاید مزید وہاں نہ بیٹھنا چاہتی تھی۔ اٹھ کھڑی ہوئی اور جواہر سنگھ سے کہنے لگی، بھائی تم بھی آرام کرو، میں بھی اپنے خیمے میں جا کر آرام کروں گی۔ جواہر سنگھ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ کامنی اس سے پہلے ہی اٹھی اور پھر وہاں سے نکل کر اپنے خیمے کی طرف چل دی۔ احمد شاہ ابدالی دوپہر کا کھانا شاہ پسند خان، شاہ ولی خان، جہان خان اور برخوردار خان کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد فارغ ہی ہوا تھا کہ اس کا ایک جاسوس اندر داخل ہوا اور احمد شاہ ابدالی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، پاشا، میں دو بری خبریں لے کر آیا ہوں۔ پہلی بری خبر یہ ہے کہ ہمارے لشکر کا جو حصہ فرید آباد سے رسد اور خوراک کا سامان حاصل کرنے کے لیے گیا تھا، اس پر بھرت پور کے راجہ سورج مل کا بیٹا جواہر سنگھ اپنے لشکر کے ایک حصے کے ساتھ حملہ آور ہوا۔ ہمارے سارے لشکریوں کو اس نے تحت طائق کر دیا اور کسی کو بھی جنگ سے بچ کر نکلنے کا موقع فراہم نہیں کیا۔ ہمارے سارے لشکر کا سامان اور گھوڑے ہانک کر جواہر سنگھ بلب گڑھ کے قلعے کی طرف چلا گیا تھا۔ مزید یہ کہ سورج مل کی بیٹی کامنی، جو کچھ عرصہ پہلے تک ہمارے لشکر میں قیام کیے ہوئے تھی، وہ بھرت پور سے ایک اور لشکر لے کر اپنے بھائی کے ساتھ آن ملی ہے۔ اس طرح سورج مل کے بیٹے جواہر سنگھ کی قوت میں پہلے کی نسبت دگنا اضافہ ہو گیا ہے۔ پاشا، دوسری خبر یہ ہے کہ مرہٹوں کا ایک بہت بڑا لشکر، جس کی تعداد ہمارے اس لشکر سے بھی زیادہ ہے، مرہٹوں کے پیشوا بالاجی راؤ کے بھائی رگھوناتھ کی سرکردگی میں بڑی تیزی سے ہماری طرف پیش قدمی کر رہا ہے۔ جس رفتار سے وہ بڑھ رہے ہیں، ایسے ہی بڑھتے رہے تو ایک دو روز تک وہ ہمارے سامنے نمودار ہوں گے۔ میں اس سلسلے میں مزید یہ کہوں کہ مرہٹوں کے پیشوا بالاجی راؤ کے بھائی رگھوناتھ، جو کہ اس لشکر کی کمانداری کر رہا ہے، اس نے ایک اپنا قاصد سورج مل کے بیٹے جواہر سنگھ کے پاس بلب گڑھ کی طرف روانہ کیا تھا۔ جواہر سنگھ ہمارے لشکر کا صفایا کرنے کے بعد ان دنوں بلب گڑھ کے قریب قیام کیے ہوئے ہے۔ رگھوناتھ نے اسے پیغام بھجوایا ہے کہ احمد شاہ ابدالی کے مقابلے میں سورج مل اور مرہٹوں کو ایک ہو جانا چاہیے، تبھی وہ احمد شاہ ابدالی کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ سورج مل کے بیٹے جواہر سنگھ نے مرہٹوں کی اس تجویز کو پسند کیا، لہٰذا اب یہ طے پایا ہے کہ ہمارے بائیں طرف سے مرہٹے ہم پر حملہ آور ہوں گے اور پھر دائیں طرف سے سورج مل کا بیٹا جواہر سنگھ ہم پر ضرب لگانے کی کوشش کرے گا۔
یہاں تک کہنے کے بعد وہ جاسوس جب خاموش ہوا تو احمد شاہ ابدالی بولا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، تم جاؤ اور آج کی رات لشکر میں قیام کر کے آرام کرو، اس کے بعد اپنے کام پر پھر نکل جانا۔ اس جاسوس کے جانے کے بعد احمد شاہ ابدالی نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے اپنے سارے سالاروں کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، میرے ساتھیوں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مقابلے میں مرہٹے اور سورج مل کبھی بھی آپس میں اتفاق اور تعاون نہیں کر پائیں گے کہ ان کے آپس میں جو دشمنی چلی آ رہی ہے اسے دیکھتے ہوئے ان کا آپس میں مصالحت کرنا ناممکن دکھائی دیتا تھا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ مرہٹوں اور سورج مل کے بیٹے جواہر سنگھ نے آپس کے اختلافات کو ختم کر کے ہمارے مقابلے میں منظم ہونے کا ارادہ کر ہی لیا ہے۔ سنو میرے ساتھیوں، اب لشکر 5 حصوں میں تقسیم ہوگا۔ ایک حصہ شاہ پسند کے پاس رہے گا، دوسرا برخوردار خان کے پاس، تیسرا شاہ ولی خان کے پاس، چوتھا جہان خان کے پاس اور پانچواں خود میرے پاس۔ شاہ پسند اور برخوردار خان دونوں مرہٹوں کا مقابلہ کریں گے اور اس لشکر کا سالار اعلیٰ شاہ پسند ہوگا۔ برخوردار خان شاہ پسند کے نائب کی حیثیت سے کام کرے گا، اور جہاں تک سورج مل کے بیٹے جواہر سنگھ سے نمٹنے کا تعلق ہے تو شاہ ولی خان اور جہان خان دونوں جواہر سنگھ کی طرف بڑھیں گے۔ میں اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ درمیانی حصے میں رہوں گا، اور جس سمت بھی میں نے اپنے لشکریوں میں کمزوری کے آثار نمودار ہونے کی خبر سنی تو میں فوراً اس لشکر کی مدد کو پہنچوں گا۔ تم لوگ قطعاً فکر مند نہ ہونا، جنگ کے دوران تمہیں رسد اور کمک فراہم کرنا میرا کام ہوگا، اور میں اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہ ہونے دوں گا۔ کیا تم میں سے میری اس تجویز کے خلاف کوئی رائے رکھتا ہے؟ جب شاہ پسند، شاہ ولی خان، جہان خان اور برخوردار خان کی طرف سے کوئی بھی نہ بولا تو احمد شاہ ابدالی نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، خدا کا شکر ہے کہ تم سب لوگ میرے ساتھ اتفاق رائے رکھتے ہو۔ سنو، اس جنگ کو ہندوستان میں مرہٹوں اور سورج مل کے خلاف اپنی بدترین جنگ سمجھ کر لڑنا۔ اس جنگ کی فتح یا شکست ہم پر 2 طرح کے نتائج مسلط کر سکتی ہے۔ اس جنگ میں ہمیں اگر شکست ہوتی ہے تو مرہٹوں اور دیگر ہندوؤں کے حوصلے بلند ہوں گے اور ہندوستان کی سرزمین میں کہیں بھی ہمارے قدم جمنے نہ دیں گے، اور اگر اس جنگ میں ہم مرہٹوں اور سورج مل کے لشکروں کو بھاگ جانے اور شکست اٹھانے پر مجبور کر دیتے ہیں تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اس کے بعد کبھی بھی مرہٹے اور ہندو، راجپوت اور جاٹ ہمارے سامنے جم کر نہ لڑ سکیں گے۔ اس صورت میں ہمیں بہترین اور شاندار فتح نصیب ہوگی۔ اب تم چاروں اٹھو اور اپنے اپنے لشکر کو کوچ کی تیاری کا حکم دو۔ احمد شاہ ابدالی کا حکم ملنے کے بعد عبداللہ، شاہ ولی خان، جہان خان اور برخوردار خان احمد شاہ ابدالی کے خیمے سے نکل گئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس جگہ سے احمد شاہ ابدالی نے اپنے لشکر کا پڑاؤ اٹھا لیا تھا۔ شاہ ولی خان اور جہان خان اپنے اپنے حصے کے لشکروں کو لے کر سورج مل کے بیٹے جواہر سنگھ سے نمٹنے کے لیے بلب گڑھ کی طرف روانہ ہو گئے تھے، جبکہ عبداللہ اور برخوردار خان اپنے اپنے لشکروں کو لے کر بائیں طرف کوچ کر گئے تھے تاکہ وہ مرہٹوں کے لشکر کی پیش قدمی کو روک دیں، اور مرہٹے اور جواہر سنگھ بائیں طرف کوچ کر گئے تھے تاکہ وہ مرہٹوں کے لشکر کی پیش قدمی کو روک دیں۔ جامع گلگوں سی تاریک رات اپنے سیاہ آنچلوں کو اپنے تھکے تھکے چشم و نظر میں سمیٹتی ہوئی رخصت ہو گئی تھی۔ سرد رات کی بے قرار خاموشی سے ہر چیز یوں عیاں ہو کر نکلی تھی جیسے پانی میں ڈوبی ہوئی کوئی چیز اچانک ابھر آتی ہے۔ بے قرار حصاروں کے اندر سرگردان نیند کے مارے جسموں کی روحیں اپنے اپنے وجود میں لوٹنے لگی تھیں۔ اپنی تکمیل پر آسودہ شب اور ریزہ ریزہ ملبوس کو سمیٹتی ختم ہو چکی تھی، اس لیے کہ گلابی سرما کا سست رفتار سورج مشرق سے طلوع ہونا شروع ہو چکا تھا۔ چاروں طرف پیلی دھوپ پھیل گئی تھی۔ ایسے میں بلب گڑھ سے باہر جواہر سنگھ صبح کا کھانا کھا کر فارغ ہوا ہی تھا کہ اس کے ایک جاسوس نے آ کر خبر کر دی کہ احمد شاہ ابدالی کے 2 جرنیل شاہ ولی خان اور جہان خان ان کی طرف روانہ ہو گئے ہیں، جبکہ دوسرے 2 جرنیل عبداللہ اور برخوردار خان مرہٹوں کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے کوچ کر چکے ہیں۔ یہ خبر سننے کے بعد جواہر سنگھ کے چہرے پر تفکرات کے کچھ آثار نمودار ہوئے تھے۔ اس نے اس جاسوس کو رخصت کر دیا، پھر اس نے اپنے خیمے سے باہر پہرا دینے والے محافظ کو بلوایا۔ جب وہ اندر آیا تو جواہر سنگھ کہنے لگا، میری بہن کامنی کو بلا کر لاؤ تاکہ آئندہ جنگ سے متعلق میں اس سے صلاح مشورہ کر سکوں۔ اس پر وہ پہرے دار بولا اور کہنے لگا، مہاراج، راجکماری تو اپنے خیمے میں نہیں ہے۔ اس پر جواہر سنگھ نے جواب طلب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اپنے خیمے میں نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ اس پہرے دار نے ڈرتے ڈرتے اسے سہمے سہمے سے انداز میں کہا، کل جب مرہٹوں کے سپہ سالار رگھوناتھ کا قاصد آپ کے پاس آیا تھا اور اسے گفتگو کرنے کے بعد
راجکماری اپنے خیمے سے نکلی تھی تو تھوڑی ہی دیر بعد وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر پڑاؤ سے باہر چلی گئی تھی۔ وہ پوری طرح مسلح تھی اور سارے ہتھیار اس کی زین کے ساتھ سجے ہوئے تھے۔ ہم یہی سمجھے تھے کہ وہ حالات کا جائزہ لینے کے لیے نکلی ہے یا اپنے گھوڑے کو دوڑانے جا رہی ہے، لیکن اس کے بعد ہم ساری رات پریشان رہے، وہ لوٹ کر نہیں آئی۔ اپنے پہرے دار کے اس انکشاف پر جواہر سنگھ پریشان اور دنگ رہ گیا تھا۔ بڑی تیزی سے وہ کامنی کے خیمے کی طرف بڑھا۔ اس نے دیکھا خیمہ خالی تھا، کامنی وہاں نہیں تھی اور کامنی کی کوئی بھی ذاتی چیز خیمے میں نہیں تھی۔ وہ اپنے کپڑے اور ضرورت کی ہر شے سمیٹ کر نکل گئی تھی۔ جواہر سنگھ تھوڑی دیر تک خالی خیمے کا جائزہ لیتا رہا، پھر وہ مڑا اور اپنے پیچھے کھڑے پہرے دار کو مخاطب کرتے ہوئے وہ انتہائی پریشانی کے انداز میں پوچھنے لگا، تمہارے خیال میں کامنی کہاں جا سکتی ہے؟ اس پر وہ پہرے دار مؤدب ہو کر کہنے لگا، مہاراج میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اگر مجھے خبر ہوتی کہ ایسا سانحہ نمودار ہو جانا ہے تو میں اسی وقت راجکماری سے پوچھ لیتا کہ وہ کہاں جا رہی ہیں۔ جواہر سنگھ نے مزید کوئی بات اس پہرے دار سے نہیں کی اور وہ الجھا سا اور بکھرا بکھرا اپنے خیمے کی طرف چلا گیا۔ احمد شاہ ابدالی شاہ ولی خان اور جہان خان کو، جواہر سنگھ اور عبداللہ اور برخوردار خان کو مرہٹوں کی طرف روانہ کرنے کے بعد اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ ایک محفوظ جگہ گھات میں بیٹھ گیا تھا تاکہ جس طرف بھی اس کی ضرورت پڑے وہاں پر بروقت پہنچ کر دشمن پر ضرب لگا سکے۔ شاہ ولی خان اور جہان خان کا مقابلہ کرنے کے لیے جواہر سنگھ نے بلب گڑھ سے چند میل کے فاصلے پر کھلے میدانوں کا انتخاب کیا تھا۔ شاہ ولی خان اور جہان خان کی آمد سے پہلے وہ اپنے لشکر کے ساتھ اس میدان میں پڑاؤ کر گیا تھا جہاں وہ جنگ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جس شاہراہ پر سفر کرتے ہوئے شاہ ولی خان اور جہان خان بلب گڑھ کی طرف بڑھ رہے تھے، وہ شاہراہ انہی میدانوں میں سے ہو کر گزرتی تھی جن میدانوں میں جواہر سنگھ اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر چکا تھا۔ جو ہی شاہ ولی خان اور جہان خان اپنے لشکر کے ساتھ ان میدانوں میں نمودار ہوئے تھی، جواہر سنگھ حرکت میں آیا اور شاہ ولی خان اور جہان خان پر اس نے حملہ کر دیا۔ وہ دونوں کو دم نہیں لینے دینا چاہتا تھا اور نہ ہی انہیں صفیں درست کرنے یا جنگ کی تیاری کا موقع فراہم کرنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف شاہ ولی خان اور جہان خان کو بھی ان کے جاسوس پل پل کی خبریں پہنچا رہے تھے، لہٰذا جب جواہر سنگھ ان پر حملہ آور ہوا تو انہوں نے فوراً عملی قدم اٹھاتے ہوئے اپنے اپنے لشکر کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھ لیا۔ شاہ ولی خان اپنے لشکر کے ساتھ ذرا دائیں جانب ہو گیا جبکہ جہان خان بائیں طرف ہٹ گیا تھا۔ جواہر سنگھ جب ان پر حملہ آور ہوا تو دائیں طرف سے شاہ ولی خان اپنے لشکر کے ساتھ دشت و کوہ کے مبہوت سایوں میں خونی تقاضوں کی طرح جواہر سنگھ کے لشکر کے بائیں پہلو پر حملہ آور ہوا تھا۔ عین اسی وقت جہان خان بھی تخلیقی نور میں وقت کی پکار اور انسانیت کی دھوپ میں ہوش شکن ایک سیلے حوادث کی طرح جواہر سنگھ کے لشکر کے دائیں پہلو پر ٹوٹ پڑا۔ جواہر سنگھ بھی آسانی سے ہار ماننے والا نہ تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ احمد شاہ ابدالی کا لشکر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے تو اس نے بھی فوراً اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور یہ دونوں حصے خودسر زہریلے سانپ، جرم و جہل کے طوفانوں کی طرح شاہ ولی خان اور جہان خان کے لشکروں پر حملہ آور ہو گئی تھی۔ جلد ہی جنگ اپنے عروج کو پہنچ گئی تھی۔ میدان جنگ میں چاروں طرف چنگیز خان کی وحشت، تیمور کی خونخواری، ہلاکو خان کی ہلاکت خیزی، رگ رگ کی چوستی ضمیر کی پستیاں رقص کرنے لگی تھیں۔ ہر کوئی اپنے خون سے غسل کرنے لگا تھا۔ سورج کا ضمیر اجالوں کی نیت لہو لہو تھی۔ آوازوں کی دیواریں مرگ کی آگ کے سیلاب میں الفاظ اور معنی کے کٹتے رشتوں کی طرح راستوں کے جمود اور شب کی سناٹوں میں کھو کر رہ گئی تھی۔ دونوں لشکر ایک دوسرے کے ساتھ چٹانوں سے ٹکراتے نیلے بحر کی طرح نزول کرتی رہیں۔ میدان جنگ میں مرگ کی سلگتی آگ کے اندر زمین کے سینہ خاک پر خون کے دھارے بنتے اور بگڑتے رہے، تنے تہذیب پر زخم عیاں ہوتے رہے، خزاں ہر عزم کو ہلاتی رہی، تاریخ کے پارۂ اوراق پر خون کا نیا رنگ چڑھتا رہا، سراب موجوں سے ساحل تلاطم کے عقابوں سے روشناس ہوتے رہے، سسکتی زندگی کی تنابیں کٹتی رہیں، آبگینوں پر چٹانیں گرتی رہیں، زمین پر خون کی خیرات بڑھتی رہی، آوازوں کی دیواروں سے سر ٹکراتے رہے، وقت کے سینے پر سیاہ رات کے جال میں پھنسے کرب کے شعلے سلگتے خیالوں اور سازوں کی کئی رگوں میں آگ بھڑکاتے رہے۔ اسی طرح کافی دیر تک جنگ جاری رہی۔ بھرت پور کے راجکمار جواہر سنگھ کا خیال تھا کہ وہ بلب گڑھ کے نواح کے کھلے میدانوں میں احمد شاہ ابدالی کے اس لشکر کو مار بھگانے میں کامیاب ہو جائے گا،
اس کا خیال تھا کہ چونکہ احمد شاہ ابدالی کا لشکر بٹ چکا ہے، لشکر کا کچھ حصہ مرہٹوں کی طرف جا چکا ہے اور کچھ اس پر حملہ آور ہونے کے لیے آیا ہوا ہے، لہٰذا احمد شاہ ابدالی کی قوت بڑھ جانے کی وجہ سے وہ انہیں مار بھگانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن اس کی ہر آس اور ہر امید سرابوں میں کھو کر رہ گئی۔ اس نے بار بار اپنے لشکریوں کو اکساتے ہوئے پوری درندگی، پوری خونخواری سے حملے کیے تھے، لیکن شاہ ولی خان اور جہان خان دونوں نے جواہر سنگھ کے حملوں کو روکنے کے ساتھ ساتھ جارحیت بھی اختیار کر لی تھی، اور اب وہ دونوں دائیں بائیں سے جواہر سنگھ کے لشکر کے دونوں حصوں کی اگلی صفوں کو بکھرنے اور پیچھے ہٹنے پر مجبور کر رہے تھے۔ جواہر سنگھ نے جب دیکھا کہ اس کے لشکر کے دونوں حصوں کی اگلی صفیں درہم برہم ہونا شروع ہو گئی ہیں تو اسے خدشہ ہو گیا تھا کہ اگر حالات اسی طرح رہے تو اسے بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑے گا، لہٰذا اپنے ماتحت سالاروں کو اس نے حکم دے دیا کہ فوراً پیچھے ہٹتے ہوئے بلب گڑھ کے قلعے میں محصور ہو جائیں۔ ساتھ ہی اس کے لشکر کا وہ حصہ جو وہ بلب گڑھ کے قلعے میں چھوڑ کر آیا تھا، اس کے کماندار کو بھی یہ پیغام بھیجوا دیا تھا کہ وہ پسپا ہو کر قلعے کی طرف آنے والا ہے، لہٰذا قلعے کے دروازے کھول دیے جائیں۔ ان سارے کاموں کی تکمیل کے بعد جواہر سنگھ نے اپنے لشکر کو آہستہ آہستہ پیچھے ہٹانا شروع کر دیا، پھر وہ بڑی تیزی سے پلٹا اور اپنے لشکر کے ساتھ بلب گڑھ کے قلعے میں داخل ہو کر محصور ہو گیا۔ یہ ایک انتہائی مضبوط اور دوہری فصیل کا قلعہ تھا جس کے اندر محصور ہو کر جواہر سنگھ مسلمانوں کا مقابلہ کرنا چاہتا تھا۔ احمد شاہ ابدالی جو اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ گھات میں بیٹھا ہوا تھا، اسے اس کے طلایہ گر دستوں نے خبر دی کہ کھلے میدانوں میں شاہ ولی خان اور جہان خان نے بھرت پور کے راجکمار جواہر سنگھ کو بدترین شکست دی ہے، اور یہ کہ جواہر سنگھ بلب گڑھ کے قلعے میں محصور ہو گیا ہے۔ احمد شاہ ابدالی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا اور بڑی برق رفتاری سے بلب گڑھ کی طرف بڑھا۔ بلب گڑھ پہنچ کر احمد شاہ ابدالی نے بذات خود قلعے کا محاصرہ کر لیا، جبکہ اس نے شاہ ولی خان اور جہان خان کو حکم دیا کہ وہ بھرت پور کی سلطنت میں داخل ہو جائے اور ہر شہر پر حملہ آور ہو کر اسے لوٹ لیں۔ اس کے علاوہ احمد شاہ ابدالی نے یہ بھی حکم دیا کہ ہر وہ سپاہی جو کسی غیر مسلم کا سر کاٹ کر وزیر اعظم کے خیمے کے سامنے پیش کرے گا، اسے ہر سر کے بدلے 5 روپے نقد ادا کیے جائیں گے۔ احمد شاہ ابدالی کا یہ حکم سنتے ہی شاہ ولی خان اور جہان خان اپنے اپنے حصے کے لشکروں کے ساتھ حرکت میں آئے اور بھرت پور کے دوسرے شہروں کی طرف بڑھے۔ سب سے پہلے انہوں نے اکبر آباد یعنی آگرہ کا رخ کیا تھا۔ دوسری طرف عبداللہ اور برخوردار خان اپنے اپنے حصے کے لشکروں کے ساتھ مرہٹوں کی طرف بڑھے تھے۔ عبداللہ اور برخوردار خان دونوں کو ان کے جاسوس انہیں پل پل کی نقل و حرکت سے آگاہ کر رہے تھے۔ جب عبداللہ اور برخوردار خان مرہٹوں کے لشکر کے تقریباً 10 میل کے فاصلے پر رہ گئے تھے تو عبداللہ نے لشکر کو پڑاؤ کا حکم دے دیا، اور وہ اپنے پہلو میں برخوردار خان کے پاس آیا اور بڑی رازداری میں مخاطب ہو کر کہنے لگا، برخوردار خان میرے محترم، اگر جنگ کے سلسلے میں آپ کو کچھ مشورہ دوں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہ ہوگا؟ اس پر برخوردار خان بڑی عاجزی اور انکساری سے کہنے لگا، شاہ پسند میرے بیٹے، تو اس متحدہ لشکر کا سالار اعلیٰ نہیں بلکہ احمد شاہ ابدالی کے سارے عساکر کا امیر لشکر بھی ہے۔ بیٹے، اس وقت جنگ کے دوران تو مجھ سے اجازت طلب نہیں کر سکتا بلکہ مجھے حکم دے سکتا ہے۔ کہو میرے بیٹے، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ ہر کام تمہاری مرضی، تمہاری خواہش کے مطابق کروں گا۔ میں جانتا ہوں کہ تیرا لڑنے کا اور جنگ کرنے کا انداز بڑا منفرد ہے اور تم دشمن کو شکست دینے کی کوئی صورت ضرور نکالو گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد برخوردار خان جب خاموش ہوا تو عبداللہ بولا اور کہنے لگا، برخوردار خان میرے محسن، یہ بات ہے تو پھر ایسا کرو، تم اپنے لشکر کے ساتھ یہیں رک جاؤ اور جس شاہراہ پر اس وقت ہم سفر کر رہے ہیں اس پر اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے دائیں بائیں پھیلا دو۔ لیکن جب تم لشکر کو دائیں بائیں پھیلانے کے لیے 2 حصوں میں تقسیم کرو گے تو لشکروں کو ٹیلوں کے اندر اس طرح گھات میں بٹھانا کہ دونوں حصوں کے درمیان کم از کم آدھے میل کا فاصلہ ہو۔ میں کچھ دور آگے جا کر اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لوں گا۔ ظاہر ہے کہ مراٹھے پیش قدمی کرتے ہوئے میری طرف آئیں گے، تب وہ میرے سامنے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کریں گے۔ میرے لشکر کی تعداد کم دیکھتے ہوئے وہ فی الفور ہم پر حملہ آور ہونے کی کوشش کریں گے۔ میں کچھ دیر ان کے سامنے جم کر لڑتا رہوں گا، پھر کچھ اس انداز میں پسپا ہوں گا کہ مرہٹے یہ خیال کریں گے کہ شاید میں شکست کا سامنا کرتے ہوئے پسپا ہونے لگا ہوں، لہٰذا میں پیچھے ہٹتے ہوئے تمہارے گھات میں بیٹھے ہوئے لشکر کے دونوں حصوں کے بیچ میں سے گزر جاؤں گا۔ جب تم دیکھو گے
کہ مرہٹے بھی میرا تعاقب کرتے ہوئے تمہارے لشکر کے دونوں حصوں کے بیچ سے گزر گئے ہیں تو تم فوراً حرکت میں آنا۔ اپنے لشکر کے دونوں حصوں کو لے کر تم مرہٹوں کی پشت پر حملہ آور ہو جانا، اور عین اس موقع پر سامنے کی طرف سے میں بھی پسپائی ترک کر کے دشمن پر ٹوٹ پڑوں گا۔ اس طرح ہم مرہٹوں پر دو طرفہ حملہ کر کے انہیں یوں پیس دیں گے جیسے چکی کے دو پارٹ اناج کو پیس کر رکھ دیتے ہیں۔ برخوردار خان میرے محسن، مجھے امید ہے کہ میری اس تجویز سے تم اتفاق کرو گی۔ اس پر برخوردار خان نے بڑی خوشی اور بڑے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا، شاہ پسند، یہ ایسی تجویز ہے جس پر عمل کرتے ہوئے ہم 100% مرہٹوں کو اپنے سامنے شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر ایک بار ہم ان کی پشت اور ان کے سامنے کی طرف سے حملہ آور ہو گئے تو پھر مجھے قوی امید ہے کہ ہم انہیں میدان جنگ میں قدم جمانے کا موقع فراہم نہیں کریں گے۔ میرے بیٹے، تم ایسا ہی کرو جیسے تم نے تجویز پیش کی ہے۔ میں ابھی اپنے لشکر کو شاہراہ کے دونوں طرف گھات میں بٹھاتا ہوں۔ عبداللہ برخوردار خان کی گفتگو سن کر خوش ہو گیا۔ برخوردار خان حرکت میں آیا اور آدھ میل کا فاصلہ رکھ کر شاہراہ کے دونوں کنارے اپنے لشکر کو گھات میں بٹھانے لگا تھا، جبکہ عبداللہ اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ پھر ایک مناسب جگہ اس نے اپنے لشکر کو پڑاؤ کا حکم دے دیا۔ عبداللہ اپنے خیمے میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا کہ خیمے سے باہر پہرا دینے والا ایک محافظ اندر داخل ہوا اور عبداللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، کامنی نام کی وہ لڑکی جو بھرت پور کے راجہ سورج مل کی راجکماری ہے اور جو ہمارے لشکر میں قاضی ادریس کے یہاں قیام کیے رہی تھی، وہ آپ سے ملنے کے لیے آئی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ آپ سے کیوں ملنا چاہتی ہے، لیکن اس وقت وہ اپنے سیاہ رنگ کے گھوڑے کی باگ پکڑے آپ کے خیمے کے باہر کھڑی ہے اور وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ اس انکشاف پر عبداللہ چونکا۔ تھوڑی دیر تک عجیب سے انداز میں اس نے اس پہرے دار کی طرف دیکھا، پھر وہ کہنے لگا، اسے اندر بھیج دو، میں دیکھتا ہوں وہ کیا کہتی ہے۔ پہرے دار باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کامنی خیمے میں داخل ہوئی۔ کچھ دیر تک وہ خیمے کے دروازے کے قریب ہی کھڑی ہو کر بڑے غور بڑی چاہت سے اور محبت میں عبداللہ کو دیکھتی رہی۔ پھر وہ رس برساتی آواز میں عبداللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگی، کیا میں آپ سے کچھ کہنے کے لیے آپ کے پاس آ کر بیٹھ سکتی ہوں؟ آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے مجھے اپنے خیمے میں آنے کی اجازت دے دی۔ عبداللہ نے کسی قدر بے رخی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، کہو تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ عبداللہ کی اس گفتگو سے کامنی کو کچھ حوصلہ ہوا۔ وہ آگے بڑھی اور عبداللہ کے سامنے اس کے قریب بیٹھ گئی تھی۔ کامنی تھوڑی دیر تک تخیل کے رنگ و نقوش اور بت خوش رنگ جیسی خاموش بیٹھی عبداللہ کو دیکھے جا رہی تھی۔ پھر وہ آسمان سے چاندنی کی صورت میں موزن نور کے دریا کی طرح حرکت میں آئی اور عبداللہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، مجھے دکھ اور افسوس ہے کہ میں نے آپ کو دھوکہ اور فریب دیا۔ دراصل وہ دھوکہ اور فریب میں نے آپ کو نہیں بلکہ خود اپنی ذات کو دیا تھا۔ جس وقت آپ نے ان ویرانوں کے اندر مرہٹوں کے ہاتھوں میری عزت اور جان بچائی تھی، میں اسی وقت آپ کے پیچھے پیچھے لشکر میں آ جانا چاہتی تھی، لیکن مجھ سے حماقت ہوئی کہ میں بھرت پور چلی گئی۔ وہاں کو میں نے صرف ایک ہی دن گزارا، لیکن میرا وہ ایک دن بھی آپ کے بغیر نور و ظلمات کی جنگ، گل و شبنم کی جدائیوں کی کشمکش اور نوید سحر اور تاریک کی جد و جہد کی طرح گزرا تھا۔ آپ نے ان ویرانوں کے اندر اپنے اخلاق اور کردار کا جو تماچا میرے منہ پر مارا، اس کے بعد آپ سے علیحدہ ہونے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ رفاقت کا نشہ سبز پتوں کی طرح ہے جو ہوا کے دوش پر ایک دوسرے سے مل کر تالی بجاتے ہیں، محبت اور خوشبو کی طرح ہے جو تن کی نس نس اور رگ رگ میں سرایت کر جاتے ہیں۔ چاہت وہ شبنم ہے جو اپنے خوشکن لہجے کے ساتھ دل کے داغوں پر نزول ہوتا ہے۔ آپ سے علیحدہ ہونے کے بعد بھرت پور میں جو میں نے صرف ایک دن گزارا ہے، وہ دن بھی میں نے اپنی چھال کے اندر ادھیڑتی زندگی، رلاتی آنکھوں کی طرح ایڑیاں رگڑتے جذبوں، کرچی کرچی ہوتے خوابوں اور عذاب لمحوں میں ڈوبی بوسیدہ آرزوؤں اور آنسوؤں کے ساتھ آپ کو یاد کرتی رہی۔ شاہ پسند، اب آپ میری زندگی کی حیات کی آسیب زدہ راہوں میں ایک روشنی کی طرح ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد کامنی تھوڑی دیر تک خاموش رہی، پھر کچھ سوچنے کے بعد دوبارہ کہنے لگی، شاہ پسند، میں اب آپ کے سامنے یہ اقرار کرتے ہوئے حیا اور شرم محسوس نہیں کرتی کہ میں اپنے دل کی گہرائیوں سے آپ سے محبت کرتی ہوں، اور آپ پر یہ بھی انکشاف کرتی ہوں کہ اگر آپ نے میری محبت کا جواب محبت سے نہ دیا اور مجھے دھتکار دیا
تو میں صحن زندان کے خشک پھولوں اور اجنبی دیس کی تنہائیوں کی طرح مر جاؤں گی، زرد پتوں کی طرح ٹوٹ جاؤں گی، شعلہ زاروں میں برف کی طرح پگھل کر رہ جاؤں گی اور سلگتے پھولوں کی باس کی طرح بیکار ہو کر رہ جاؤں گی۔ شاہ پسند، آپ کے بغیر میری زندگی اب بے سحر آفاق، دکھوں کی کفیل اور قفل بند حروف جیسی ہو کر رہ جائے گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد کامنی تھوڑی دیر تک خاموش رہی۔ بڑے غور سے وہ عبداللہ کی طرف دیکھتی رہی، پھر دوبارہ وہ بیتاب موجوں اور بلبل کی فریاد بنتی صدا جیسی آواز میں کہنے لگی، شاہ پسند، اگر آپ نے مجھے ٹھکرا دیا تو میں دشت فراموشی کی بیگانگی اور احساس زیاں کے ساغر اور شعور کی حیت میں غرق ہو کر رہ جاؤں گی۔ میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتی ہوں کہ میرے دامن میری جھولی میں اپنی نفرت نہ ڈالیے، میں آپ کی نفرت پر اپنی موت کو ترجیح دوں گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد کامنی جب خاموش ہوئی تو عبداللہ کہنے لگا، دیکھ سورج مل کی راجکماری، تمہارے عمدہ عمدہ اور خوبصورت الفاظ میں نے بڑے توجہ سے سنے ہیں، پر یہ تو بتا اب تو میرے خلاف کون سا جال اور کون سا فریب لانا چاہتی ہے؟ اگر تو یہ سمجھتی ہے کہ ایک بار مجھے دھوکہ دینے میں ناکامی کے بعد دوسری بار پھر زہریلے سام کی طرح مجھے ڈس لینے میں کامیاب ہو جائے گی تو یہ تیری خوش فہمی ہے۔ اب اگر تم نے مجھے کوئی دھوکہ یا فریب دینے کی کوئی کوشش کی یا میری ذات کو کوئی نقصان پہنچانا چاہا تو یاد رکھنا میں ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر تمہاری گردن کاٹ کر رکھ دوں گا۔ عبداللہ شاید مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ کامنی فوراً اس کی بات کاٹتے ہوئے کہنے لگی، آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں بعد میں کہیے، میں پوری توجہ سے سنوں گی، پر جو کچھ آپ نے کہا ہے اس کے خلاف میں دو اعتراضات اور احتجاج کرتی ہوں۔ میرا پہلا احتجاج یہ ہے کہ میں اب راجکماری نہیں، آپ مجھے کامنی کہہ کر بھی مخاطب کر سکتے ہیں، اور میں ایک مسلمان لڑکی ہوں۔ میرا دوسرا احتجاج یہ ہے کہ میں دھوکہ اور فریب لے کر آپ کے پاس نہیں آئی۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری گردن کاٹنے سے آپ کو خوشی اور آپ کو آسودگی حاصل ہو سکتی ہے تو میری گردن حاضر ہے، اپنی تلوار بے نیام کیجیے اور میری گردن کاٹیے، میں سمجھوں گی کہ میں نے اپنی ذات کو اپنی محبت پر قربان کر دیا ہے۔ عبداللہ نے کچھ سوچا، پھر وہ کہنے لگا، دیکھ کامنی، میری تمہارے ساتھ کوئی عداوت یا دشمنی نہیں ہے، اگر تو میرے خلاف کوئی دھوکہ اور فریب نہ کرے گی تو میں تیری گردن کیوں کاٹوں گا؟ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم یہاں سے مغرب کی طرف کوچ کر جاؤ، وہاں پاشا نے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ قیام کر رکھا ہے اور لشکر کے اسی حصے میں قاضی ادریس بھی ہیں۔ پہلے تم قاضی ادریس کے پاس جاؤ جن کے یہاں تم نے قیام کر رکھا تھا، ان سے جا کر معافی مانگو، اس لیے کہ تم نے انہیں دھوکہ دیا تھا۔ ان کے خیمے سے تم یہ کہہ کر نکلی تھی کہ تم گھوڑ دوڑ کے لیے جا رہی ہو، جبکہ تم نے ان کے ساتھ فریب کرنے کے لیے ان کے یہاں قیام کو ترک کر دیا تھا۔ اس پر کامنی کو نہ جانے کیا ہوا کہ وہ فوراً آگے بڑھی اور عبداللہ کے پاؤں پکڑتے ہوئے کہنے لگی، شاہ پسند، آپ صرف ایک بار مجھے معاف کر دیں، پھر آپ جہاں بھی کہیں میں چلی جاؤں گی۔ صرف ایک بار اپنی زبان سے یہ کہہ دیں کہ آپ کو مجھ سے کوئی نفرت اور بیزاری نہیں ہے، اس کے بعد اگر آپ مجھے جہنم اور کالے پانی میں بھی کہیں تو تب بھی میں آپ کے حکم کا اتباع کرتے ہوئے چلی جاؤں گی۔ میں آپ کی زندگی میں آپ کے سکون کا باعث بننا چاہتی ہوں، آپ کے دکھوں، آپ کے اذیتوں کی وجہ نہیں بننا چاہتی۔ اس میں کوئی شک و شبے نہیں کہ میں نے آپ کو فریب دینے کی کوشش کی تھی، اور اس وقت مجھے آپ سے کوئی لگاؤ اور محبت نہیں تھی۔ میرے دل میں، میرے جسم میں، میرے شعور میں آپ کی محبت، آپ کی چاہت اس وقت اجاگر ہوئی جب میرے ساتھ دشمنی رکھنے کے باوجود آپ نے میری عزت مرہٹوں کے ہاتھوں سے بچائی تھی۔ شاہ پسند، اگر آپ کو مجھ سے محبت نہیں تو نہ سہی، اگر آپ کے دل میں میرے لیے پسند کا کوئی جذبہ نہیں تو نہ سہی، صرف ایک بار یہ کہیے کہ آپ مجھ سے بدظن نہیں ہیں، اور یہ کہ میں قاضی ادریس سے معافی مانگنے کے بعد لشکر میں رہ سکتی ہوں۔ آپ نے یہ اجازت دے دی تو میں آپ کے منہ سے محبت کا ایک لفظ سننے کی خاطر اپنی ساری زندگی لشکر میں ایک انتظار اور کرب میں گزارنے کے لیے تیار ہوں۔ عبداللہ تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر وہ فیصلہ کن انداز میں بولا، دیکھ کامنی، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ تیری میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، میں تجھے جانتا بھی نہیں تھا، میرے دل میں تیرے لیے نہ نفرت تھی نہ محبت، نفرت تو نے مجھے خود دھوکہ اور فریب دے کر پیدا کی ہے۔ بہرحال اگر تو نیک نیتی سے واپس آئی ہے اور اگر اپنے دھرم کو چھوڑ کر مسلمان ہو چکی ہے تو دیکھ، میں تجھے معاف کرتا ہوں، اور تجھ سے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ
میرے دل میں تیرے لیے نہ نفرت ہے نہ محبت، بس اس سے بڑھ کر میں تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں چند محافظ تیرے ساتھ بھیجواتا ہوں جو تجھے باحفاظت لشکر کے قاضی ادریس کے پاس لے جائیں گے۔ عبداللہ کا جواب سن کر کامنی کے شبنم سے دھلے شمیم جیسے چہرے پر نغموں کا جلال و جمال، رنگ و نور کی بساط رقص اور نغموں کی غنایت جیسی کیفیت آ گئی تھی۔ اس کے گلابی پھول کی پتیوں جیسے ہونٹوں پر جوام بہاروں کے سمے تمناؤں کے رقص، غسل نور اور جمال و جلوہ دہر جیسی سمے رقص کر رہے تھے۔ پھر وہ اپنی پوری شیرینی اور مٹھاس بھری آواز میں، مسکراتی لہراتی آواز میں عبداللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگی، میں آپ کی ممنون اور شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری جھولی میں نفرتوں کے انگارے نہیں بھرے، اور یہ کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ اب اگر میری لگن، میری چاہت سچی اور حقیقت پر مبنی ہوئی تو میں آپ کی محبت ایک نہ ایک دن جیتنے میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گی۔ اب آپ میرے لیے جو بھی حکم جاری کریں گے میں اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کامنی کی اس گفتگو کے جواب میں عبداللہ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ درویش عبید اللہ خیمے میں داخل ہوا۔ کامنی کو عبداللہ کے خیمے میں دیکھ کر درویش عبید اللہ دنگ رہ گیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور بڑے خوشگوار انداز میں وہ کامنی کو مخاطب کر کے پوچھنے لگا، کامنی میری بیٹی، تو یہاں کیسے؟ ہم نے تو سنا تھا کہ تو نے شاہ پسند کو دھوکہ دیا تھا اور اسے گرفتار کر کے بھرتپور لے جانا چاہتی تھی۔ اب میں یہ کیا دیکھتا ہوں کہ تو پھر شاہ پسند کے خیمے میں بیٹھی ہے۔ اس پر کامنی ندامت کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، محترم درویش، آپ کا کہنا درست ہے۔ اس وقت شاہ پسند کے لیے میرے دل میں کوئی محبت اور چاہت نہیں تھی، لیکن جس وقت انہوں نے میرے لیے دشمنی اور عداوت رکھنے کے باوجود میری عصمت اور میری جان اس وقت مرہٹوں سے بچائی تھی، میں نے اپنے دل کو ایک کھلی ہوئی کتاب کی طرح ٹٹولا اور اپنے شعور، اپنے ذہن کے نہا خانوں میں نے شاہ پسند کے لیے نفرت و بیزاری کے بجائے محبت اور چاہت کے جذبے جوش مارتے ہوئے دیکھے۔ درویش عبید اللہ، اس حادثے کے بعد گو میں اپنے گھر بھرتپور چلی گئی تھی، لیکن شاہ پسند کی چاہت اور محبت نے مجھے وہاں بھی چین سے نہ بیٹھنے دیا، اور میں اپنے باپ سے یہ بہانہ کر کے آئی ہوں کہ میں اپنے بھائی جواہر سنگھ کی طرف جانے والی کمک کی کمانداری کرنا چاہتی ہوں۔ میں سیدھی شاہ پسند کی طرف چلی آئی۔ میں ان کی ممنون اور شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے معاف کر دیا ہے اور مجھے لشکر میں رہنے کی اجازت بھی دے دی۔ اس پر درویش عبید اللہ خوشی اور اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ کامنی میری بیٹی، اگر تیری محبت میں خلوص اور تیری چاہت میں ایثار ہے تو میں تجھے یقین دلاتا ہوں کہ تجھے اپنے خلوص، اپنی اس جانثاری کا ایک نہ ایک دن ضرور صلہ ملے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد درویش عبید اللہ تھوڑی دیر تک خاموش رہا، پھر وہ عبداللہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، شاہ پسند میرے بیٹے، اب جب کہ یہ پتہ چل گیا ہے کہ تمہارے ماں باپ کے قاتل کون کون ہیں تو میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ تم کب تک اپنے ماں باپ کے قاتلوں کے خلاف حرکت میں آؤ گی؟ درویش عبید اللہ کے اس استفسار پر عبداللہ کی حالت عجیب ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر اٹھتے سورج کی لو، چٹانیں توڑتے طوفانی تماچے اور صدیوں میں جلتے ماہو سال جیسی کیفیت چھا گئی تھی کہ اس کی آنکھوں میں گرجتے ابر اور اس کے چہرے پر طوفانوں جیسا سما برپا ہو کر رہ گیا تھا۔ تھوڑی دیر تک عبداللہ نے کچھ سوچا، پھر وہ کہنے لگا، درویش عبید اللہ، عنقریب آپ دیکھیں گے کہ میں اپنے ماں باپ کے قاتلوں پر اس طرح ہاتھ ڈالوں گا جس طرح بربط کی نبض پر کوئی نواگر ہاتھ مارتا ہے۔ میں ان پر اپنے پورے انتقام کے ساتھ وارد ہوں گا اور ان کی حالت ہواؤں کے تماچوں میں زمین پر بکھرے اوراق اور بیتے لمحوں کی یادوں میں غم کے معبد اور ہیکلوں جیسی بنا کر رکھ دوں گا۔ درویش عبید اللہ، میں آپ کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے احمد شاہ ابدالی کے سامنے رقص درویش کر کے میرے لیے انصاف طلب کیا تھا، اور آپ کے اس رقص درویش نے مجھے ایک گڈریے، ایک چرواہے سے شاہ پسند اور احمد شاہ ابدالی کا امیر لشکر بنا کر رکھ دیا ہے۔ درویش عبید اللہ، اب میرے ماں باپ کے قاتلوں کے خلاف تو میرا بھی آپ رقص درویش دیکھنا۔ یہ ایسا خونی اور انتقام بھرا رقص ہوگا کہ میں اپنے ماں باپ کے قاتلوں کو انہی کے خون میں نہلا کر رکھوں گا اور پوچھوں گا کہ کیا تم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ بیرم خان اور اس کے اہل خانہ کی بے بسی اور لاچارگی پر کوئی انتقام لینے والا نہیں ہے؟ یہاں تک کہنے کے بعد عبداللہ جب خاموش ہوا تو درویش عبید اللہ خوشی اور اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، شاہ پسند، تو نے میرا جی خوش کر دیا۔ میری دعا ہے کہ خداوند تجھے اپنے اس انتقام میں کامیاب و کامران رکھے۔ پر دیکھ بیٹے،
یہ بتا کہ اب تو نے اس کامنی سے متعلق کیا فیصلہ کیا ہے؟ اس پر عبداللہ کہنے لگا، درویش عبید اللہ، آپ ایک کام کریں، اس کے ساتھ 5-6 محافظ کر دیں، اس کا گھوڑا میرے خیمے کے باہر ہی کھڑا ہے، یہ قاضی ادریس کی طرف جانا چاہتی ہے، اور اس کے ساتھ جو آپ محافظ بھیجیں گے انہیں کہہ دیں کہ راستے میں اپنی جانوں پر اس کی عصمت اور جان کی حفاظت کو ترجیح دیں، اور اسے پورا آرام اور حفاظت کے ساتھ قاضی ادریس کے پاس پہنچا دیں۔ اس پر درویش عبید اللہ اٹھ کھڑا ہوا اور کامنی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کامنی چل، میں تیرے لیے کوچ کا انتظام کرتا ہوں۔ کامنی کے چہرے پر دکھوں کے سائے لہرا گئے تھے۔ بڑی مردہ دلی سے وہ اپنی جگہ سے اٹھی، ایک بھرپور اور الوداعی نگاہ اس نے عبداللہ پر ڈالی، پھر 2-3 بار پیچھے مڑ کر دیکھتے ہوئے درویش عبید اللہ کے ساتھ عبداللہ کے خیمے سے نکل گئی تھی۔ درویش عبید اللہ عبداللہ کے حکم کے مطابق اس کے ساتھ 5 محافظوں کا بندوبست کر دیا تھا۔ پھر ان محافظوں کے ساتھ کامنی احمد شاہ ابدالی کے لشکر کی طرف کوچ کر گئی تھی۔